الحمد للہ وحدہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے حوالے سے جو ان کی محبت کا اظہار ہے، احادیث سے جو ہمیں ظاہر ہو کر ملتی ہے کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت تھی، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آنے والے ایام میں ہم نے ان کی اس محبت کو جو اہل بیت کے ساتھ ہے لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنی ہے اور ان کے باطل دعوات کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فقال فيسقون۔ یقین اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کی اس حدیث کے اندر واضح دلیل موجود ہے جو کہ اہل باطل کو نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ جب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑ جاتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کرواتے اور کہتے، اے اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ذریعے سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے، تو بارش برسا دیا کرتا تھا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں بارش کی، اب ہم پر بارش برسا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حقیقتاً پھر جلد ہی بارش ہو جاتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنانا دراصل ان سے دعا کروانا مقصد ہوتا تھا، جیسا کہ راوی نے حدیث کے اندر اس بات کی صراحتاً وضاحت کی ہے۔ حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری کی وجہ سے تھا، تبھی تو دعا میں ان کا نام لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا یعنی عبداللہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اللہ کے رسول کا نام لیتے دعا کے اندر کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے ہم آپ سے بارش
کے لیے واسطہ ہم آپ کی خدمت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے ہاں ہمارے لیے آپ سے بارش کی التجا کرے، دعا مانگے۔ لیکن دعا میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا نام نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ان کے چچا کے ذریعے ہم آپ سے بارش مانگتے ہیں۔ یقیناً اگر اس حدیث کی طرف غور کیا جائے تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت سے، محبت کی واضح دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور افضل جو تھے، قریب زیادہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے، لیکن افضل جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر باوجود اس کے کہ جو افضل تھے ان سے دعا نہیں کروائی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو رشتے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے چنا اور انتخاب کیا دعا کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے زیادہ قریب تھے۔ اگرچہ علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے قریبی رشتہ دار میں شامل تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی سے مقدم ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر۔ وراثت سب سے پہلے ان لوگوں کو دو جن کا حصہ مقرر ہے، جو بچ جائیں وہ قریب ترین مردوں کو دے دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیحین میں ایک اور حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا عباس کے بارے میں ارشاد فرمایا اما علمت ان عم الرجل سنو ابیہ، تمہیں معلوم نہیں چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الشورى کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ واللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم لأن اسلامک کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب۔ اللہ کی قسم آپ کے اسلام لانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر میرے والد خطاب بھی مسلمان ہو جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مسلمان ہونے پر سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وسیلہ کا حوالے سے بات گزارش بیان کرتا چلوں کہ زندہ انسان کو دعا کے لیے درخواست دینا اور زندہ انسان کو وسیلہ بنانا دعا کے لیے، یعنی بصورت دعا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اس وسیلے کے طور پر کسی سے درخواست کرنا یہ جائز ہے، نہ کہ
مردہ انسان جو کہ خود محتاج ہو دعاؤں کا، اس کو وسیلہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کو مردے کے ذریعے حاصل کیا جائے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وظائف کا حصہ تیار کیا تھا تو لوگوں کے نام ان کے نسب کے لحاظ سے لکھے تھے۔ سب سے پہلے ان حضرات کے نام لکھے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار تھے۔ جب عربوں کے نام لکھے جا چکے تھے تو پھر عجموں کے نام لکھے، خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے نے بنی عباس کے دور میں بھی یہی ترتیب برقرار رکھی۔ یہ نظام حتیٰ کہ یہ نظام ہی پلٹ گیا، نظام ہی ختم ہو گیا، اس وقت تک یہی ترتیب جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف کے رجسٹر کے اندر ترتیب لگائی تھی، وہی ترتیب موجود تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کے نام لکھے گئے تھے۔ آگے آتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے ان تمام حضرات نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اہل بیت سے انہوں نے بے پناہ محبت کی ہے۔ یقیناً ان حضرات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام کے حوالے سے، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرق بھی بیان کیا کہ تمہارے اندر اس کے اندر فرق کتنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اس کے بدلے میرا صحابی جو یا کھجور کی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دے، ثواب میرے صحابی کو زیادہ ملے گا۔ احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہو اور وہ خرچ کرے، وہ صحابی کی ایک مٹھی بھر ثواب کو نہیں پہنچ رہا، اتنا ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق ہے۔ لیکن جب آتی ہے ہماری محبت کے اندر غلو، تو یقیناً سے ہم صحابہ کرام کے اوپر الزامات کے انبار لگا دیتے ہیں، جو کہ سوائے بد نصیبی کے ہماری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے ان کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کا جو دین ہے اسی دین کو مضبوطی کے سامنے آنا۔ یقیناً ہم سوائے گالیاں بکنے کے اور کچھ بھی نہیں سنتے۔ مختلف الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، مختلف طریقے سے ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے حضرات صحابہ کرام کو، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے، اور ان کے ذریعے سے آج یقیناً ہم دنیا والے آج اگر مسلمان ہیں اکثر تو صرف انہی کی محنتوں کی اور کاوشوں کی وجہ سے مسلمان ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے پرفیکٹ دین لے کر، یعنی ایسا دین جن میں رائے کے بعد جانے کے برابر بھی اس دین میں کوئی شک نہیں، ایسا دین لے کر اللہ کے پیغمبر سے
اسی حالت میں ہم تک پہنچایا، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی محنتیں ہیں ہمارے اس مسلمان ہونے میں، اور یہی آج ہم ان کو صلاح دیتے ہیں، ہم لوگوں کو سنتے ہیں، وہ لوگ ان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ ان کو تعار و تشنیع کا جو ہے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سوائے بد نصیبی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے اور اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔